السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی تو یہ ولاگ میں نے کا بنا کے رکھا ہے، مطلب کہ جب میں حج پہ جا رہی تھی، میرے حج کا ولاگ ہے، اس میں سے کچھ کلپ جو ہیں وہ ڈیلیٹ بھی ہو چکی ہیں، اور اب میں نے کہا کہ ایک ساتھ کر لوں، کیونکہ یہ بھی میری بہت بڑی میموریز ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ بھی نہ ڈیلیٹ ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ میرا حج کا ایکسپیرینس کیسے رہا۔ جی تو راستے میں ہم رات کو نکل گئے تھے، 3 بجے ہم نکل گئے تھے، لیکن اتنی مجھے نیند آ رہی تھی، میں گاڑی میں سو گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ ہم پہنچے ڈائریکٹ ادھر میقات پہ۔ اس میقات پہ کچھ زیادہ رش نہیں تھا، بس یہ جو جتنے بھی لوگ تھے، 3-4 جگہ پہ ان کی چیکنگ ہوئی، پولیس والے چیک کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ ہے تصریح ہے کہ نہیں ہے تصریح، اور پھر وہ چیک کیا، اور پھر ہم یہاں پہ پہنچے، لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی یہاں پہ، گرمی اتنی زیادہ تھی، یہاں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جی تو بس ہم نے یہاں پہ نیت کی، نفل ادا کی، شکرانے کی نفل ادا کی، اور ہم چل پڑے الحمدللہ مکہ کی طرف۔ بہت ہی خوبصورت سفر تھا۔ اچھا، یہاں سے جب گھر سے میں نکلی تو مجھے بخار ہو گیا تھا، بہت زیادہ، پتہ نہیں کیوں بخار ہو گیا تھا، میں ڈر رہی تھی میں وہاں پہ بیمار نہ ہو جاؤں، میں وہاں پہ بیمار نہ ہو جاؤں، یہ طبیعت نہ خراب ہو جائے، سوچ سوچ کے میں بیمار ہو گئی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں تھکاوٹ تھی بہت زیادہ، بہت بہت تھکاوٹ تھی، لیکن وہ جو ایک خوف تھا، مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جی تو یہاں پہ ہم سب نے ایک میرج ہال میں جو ہے اکٹھا ہونا تھا، تو میں نے کہا یہاں پہ ایک چھوٹی سے کلپ بنا لوں۔ اچھا، اگر آپ لوگ جائیں تو اگر گرمیوں میں آپ لوگوں کا حج ہے تو میں لے کے گئی تھی 6 سے 7 سوٹ، تو آپ لوگ بہت زیادہ سوٹ لے کے جائیے گا، مطلب کہ 6-7 مٹ لے کے جائیے گا، زیادہ لے کے جائیے گا، کیونکہ ایک دفعہ باہر نکلو اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے تو پھر وہ پھر پہننے کے قابل نہیں ہوتے، اوپر سے مکہ میں گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور اس دنوں میں کچھ زیادہ ہی گرمی تھی۔ جی تو ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے ریفریشمنٹ میں ہمیں یہ دیا، اور ساتھ میں وہ طریقہ بتا رہے تھے آپ لوگ کیسے کریں گے، حج کا طریقہ کیا تھا، اور آپ لوگ کس طریقے سے جائیں گے۔ سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ اکٹھے ہونے تھے، یہاں پہ کھانا پینا ہوا۔ یہ کوئی میرج ہال ہے، مجھے نام بھول گیا، بڑا فیمس ہے میرج ہال ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے۔ اچھا چلو خیر، اب یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں، کافی لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنا رہے تھے، ظاہر ہے ہر ایک کچھ تھا کہ اپنی میموری سے میں بناؤں، اور یہ بہت خوبصورت ان لوگوں کا نظام تھا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں گی اس کے کچھ کلپ میں کہہ رہی ہوں کیا ہو گیا، کلپ بھی ایڈ کروں گی، اور بس اس میں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، 2-3 کھجوری کھائیں اور پانی پیا بس، اور کچھ بھی نہیں لیا میں نے، بھوک بھی نہیں تھی، اور ویسے ہی پتہ نہیں کیوں عجیب سی ایکسائٹمنٹ سی تھی، اور بہت سب لوگ ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ یہاں پہ ہم نے نماز پڑھی، اور ہم نے یہاں سے جانا تھا سیدھا حرم شریف، مینا میں اپنا سامان رکھنا تھا، اور مینا سے پھر آگے ہمیں گاڑی لے کے جائے گی، نہیں سوری مینا نہیں جانا تھا، ہم نے ڈائریکٹ جانا تھا حرم، اور حرم میں عمرہ کر کے، اور ہم نے وہاں سے آنا تھا دوبارہ مینا میں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حج کی 3 اقسام ہیں، تو اس وجہ سے اس کے لحاظ سے ہم نے جانا تھا پہلے عمرہ پہ۔ جی تو یہ ہم سب بسز کا ویٹ کر رہے ہیں، ہم ابھی بیٹھ گئے ہیں، اور ہمارے جو شرکت تھا جس کے تھرو ہم گئے تھے اس کا تھا رحاب المشاعر، بہت اچھا، بہت ہی زیادہ اچھا۔ اگر آپ لوگ یہاں پہ یہاں پہ ہیں اور یہاں سے جانا چاہتے ہیں عمرے پہ ڈائریکٹ، اللہ سب کو لے کے جائے، تو اب اس کے ذریعے جائیے گا، کیونکہ اتنا اچھا ان کا نظام تھا نا، اتنا اچھا، اور کسی چیز کی کمی نہیں فیل ہوئی، حالانکہ اتنا سخت حج تھا نا اس بار، بہت زیادہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ دیکھو یہ شیشے میں آپ لوگوں کا ان کا ایم بھی نظر آ رہا ہوگا، اور باقاعدہ اس میں انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا پورے اس کا، جس میں لیڈیز ایزی طریقے سے نا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا کوئی عمرے کے دوران ادھر ادھر ہو جاتا تھا، یا کسی کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ فوراً نا وہاں پہ لوکیشن اور وہ سینڈ کر دیتی تھی وائس میسیج، اور
اور جتنی بھی میل تھے اور فیمیل سب کا ایک ہی گروپ تھا، اور اتنی طریقے سے کوئی نہ کوئی آن لائن ہوتا تھا تو وہ اس کو گائیڈ کر لیتا تھا۔ ہمارے ساتھ جو ایک لیڈیز تھی وہ گم بھی ہو گئی تھی، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پاکستانی تھی ہماری، لیکن وہ نا آرمی کے تھرو یہاں پہ آئے تھے، تو وہ جینٹس الگ شرکہ میں تھے اور لیڈیز جو ہیں وہ الگ میں تھیں، تو ان کو بہت سا ایشو ہوا تھا، تو لیکن پھر وہ جو ہیں ان کو نا ہو گیا تھا، جو اس طریقے سے مینج ہو گیا تھا، کیونکہ جو یہ شرکہ تھا یہ اتنا سپورٹیو تھا، اتنا سپورٹیو تھا، ان پہ خاص نظر رکھتے تھے، کیونکہ یہ لیڈیز ہیں، کیونکہ اس کے ہسبینڈ جو تھے ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہمارے کیمپ میں بھی نہیں تھے، وہ کسی اور کیمپ میں تھے، اور تو اس وجہ سے نا اب اتنا رش تھا، اتنا رش اور اتنی سخت چیکنگ کہ ایک گاڑی پہ آدھا گھنٹہ لگاتے تھے جدہ سے۔ ہم نے سائڈ سے موڑ لیا، لیکن پھر بھی بڑی مشکل سے ہم رات کو میرے خیال میں 11 بجے ہم پہنچے، اور ہم نے سٹارٹ کر دیا عمرہ۔ نیچے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ عمرہ کرے، اور میرے جیسے بندے بالکل بھی نہیں کر سکتے، مجھے سانس ایسے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ لوگوں اوپر بھی اتنا رش تھا۔ ہم لوگوں نے سب بکھر گئے، اپنے اپنے طریقے سے کریں، ٹائم بتا دیا تھا کہ خدائی پارکنگ میں سب نے جو ہے اتنے بجے، نہیں خدائی پارکنگ میں نہیں، وہ مکہ ٹاور کے نیچے بیسمنٹ سے آگے گزر کے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ہماری گاڑیاں کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا تھا فری تھی کہ بھئی نا آپ لوگ یہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے آپ لوگوں نے یہاں بس تک پہنچنا ہے، اور بس کی لوکیشن بھی ایک دوسرے کو سینڈ کی ہوئی تھی جی۔ تو یہاں میں رینگ کے ابھی دوسرا ہی میرا چکر تھا آئی تھنک، لیکن میں رینگ چل رہی تھی، اور منہ میرا خشک تھا، کچھ میں نے کھایا ہی نہیں تھا، اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کتنا یہ مشکل ہونے والا ہے، لیکن بہت زیادہ خوشی تھی، کیونکہ ابھی تو یہ رات کا تھا، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نیچے کہ صرف سر نظر آ رہے ہیں، اور ہلکے موو کر رہے ہیں، ایسے لگ نہیں رہا کہ نیچے دڑے بھی ہیں، اتنا زیادہ رش تھا۔ جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اوپر تو رش کم ہے، جی نہیں، بالکل بھی رش کم نہیں تھا، یہاں پہ بہت رش ہو گیا تھا، کیونکہ اس دن زیادہ 90 to 95% لوگ جو تھے، نہیں 95 نہیں 100% لوگ جو تھے حج پہ پہنچ گئے تھے، کیونکہ کل سے حج سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آج سے ہم لوگوں نے پہلے جو ہے جو طواف زیارت کہتے ہیں وہ کیا، یعنی کہ عمرہ کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا اپنے مین پوائنٹ یعنی مینا کی طرف سے، تو بس پھر یہاں پہ ہم کر رہے تھے یہ طواف، لیکن اتنا رش تھا، اور ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی گرمی پڑ رہی تھی، اور میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، میں نے کہا میں نیچے نہیں کروں گی، بے شک نیچے جو ہے تھوڑا سا کم ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نیچے نہیں کروں گی، میں نیچے نہیں کر سکتی، ہم اوپر کریں گے، اوپر والی جو پورشن ہے اس میں اے سی ہوتا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے آسان ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ پھر جی ہم نے 2 گھنٹے میں ہم نے مشکل سے طواف کیا، اتنا رش تھا۔ اب ہم آگے ہیں صفا مروہ کی طرف، تو ماشاءاللہ سے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے آب زمزم پیا، تھوڑا سا 15-20 منٹ ہم بیٹھے کہ تھوڑی سی انرجی جو ہے سٹور ہو جائے، اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو جی اب سٹارٹ کرتے ہیں سفر، کیونکہ اچھا جو صفا مروہ ادھر جو ہے طواف میں بندہ جو ہے بہت زیادہ باڈی جو ہے گرم ہو جاتی ہے، اور نیچے فرش گرم ہوتا ہے اور اوپر سے اوپن ہوتا ہے، ہم نے تو ویسے سیکنڈ پورشن میں کیا تھا، لیکن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ٹھنڈا گرم جسم ہوتا رہتا ہے، اور پھر جب صفا مروہ میں آتے ہیں تو یہ بالکل یخ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ٹھنڈ ہو جاتی ہے جی۔ تو اس کے بعد ہم جو پہنچ گئے اپنے مینا میں، اس کی طرف کیا کہتے ہیں اپنے کیمپ میں پہنچ گئے ہیں، تو صبح ہونے والی تھی، یہ صبح کا ناشتہ تھا، ڈیلی ان کا اتنا اچھا نظام ہوتا تھا، اتنا اچھا نظام ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہیں یہ آپشن رکھتے تھے کہ جس نے جو کھانا ہے، ظاہر ہے تھوڑے پھیکے کھانے تھے، لیکن میرے خیال میں اچھے تھے، کیونکہ اگر بہت زیادہ مسالے دار کھانے ہوتے تو سب کے پیٹ بھی خراب ہو سکتا تھا، یہ بہت زیادہ یمی تھا، اور ٹکے ٹائپ کوئی چیز تھی، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں، یہ ورک نام میں بہت شوق سے کھاتی ہوں، تو یہ مسٹ ہوتے تھے، سیلڈ تھا پروٹین کی طرح، کیا کہ کسی کو وہ نہ، لیمن، یہ میرے کام کی چیزیں، تو اچار وغیرہ، یہ بہت سی چیزیں تھیں، بہت چیزیں تھیں، تو جی بس ہم لوگوں نے کیا ناشتہ، اور پھر جو ہے ہم نے نماز وغیرہ پڑھی، اور ہم پہلے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد کھانا شانا کھایا، اور پھر جو ہے ہم سو گئے۔ تو یہ میں نے پلیٹ بنا لی تھی، کیونکہ بہت زیادہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اچھا اس میں سے پہلے دن اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کھانا تھا ہر حال میں، کیونکہ آگے جو ہے پھر مشکل ہونی تھی، اور مجھ سے کھایا بھی نہیں جاتا اتنا، تو میں نے کہا چلو اس سے پہلے آگے کا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا کچن
دکھا دوں گی کہ یہاں پہ جو 24 گھنٹے جو ہمیں اویلیبل تھی وہ کیا کیا چیز تھی. یہ لسی، چاکلیٹس، یہ سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب چیزیں کسی بھی ٹائم کسی بھی منٹ خالی نہیں ہوتا تھا. جیسے تھوڑی ایک دو چیزیں کم ہوتی تھی وہ فوراً ریفل کر دیتے تھے. یہ آگے سے جو سارا اسٹال ہے یہ میرے کام کا ہے، کیونکہ یہاں پہ ملتی ہے چائے. تو چائے، کافی، گوا، گرین ٹی، اور جو شاہی ہوتا ہے وہ پودینے والی چائے وہ، اور سب سے مزے کی جو چیز تھی یہاں پہ صفائی. اتنی زیادہ صفائی تھی، اتنے اچھے واش روم تھے، اتنے اچھا کچن تھا. ہر سیکنڈ بعد جو ہے وہ جو ہے صفائی ہوتی تھی. اچھا ابھی میں نے عبایا پہنا ہوا ہے تو ہم لوگ اس کے بعد ہم لوگ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ جائیں گے آگے کی طرف، کیونکہ ہم لوگوں نے کہا کہ جی جو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مینا کا منظر بہت خوبصورت. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ رش جو ہے کم ہے، اور ہمارا جو ہے یہ اسٹیشن کے بالکل قریب تھا. یہ ایم جو ہے یہ ہمارے شرکے کا جو ہے نشان تھا، اور یہاں پہ کوئی رش نہیں تھا. جیسے کہ آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا رش ہوتا ہے دھکے لگ رہے تھے، میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہاں سے بھی دکھا دوں کہ یہ ہے اگلے یعنی کہ عصر ٹائم کا ہے، مغرب ہونے والی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کیا صورتحال ہے. تو جی دیکھیں اتنا خوبصورت منظر تھا. یہ ہے اسٹیشن اور ساتھ ہی ہمارا شرکہ، یہ ایم جو لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو اسٹیشن نمبر 2 کے ساتھ ہی ہم تھے، تو بالکل بھی رش نہیں تھا، بالکل بھی رش نہیں تھا ہماری طرف. لیکن بہت زیادہ گرمی تھی، کیونکہ ہمارے تو ادھر گرمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت گرمی لگ رہی تھی. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے، بہت اچھا ہوا ہمارا حج. اصل میں ایسا یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں چاند، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ مجھ سے فوکس نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہا اس کو تو کیپچر کرنا بنتا ہے. پھر میں نے یہاں سے پھر ہم لوگ گئے دوبارہ منا کو. میں گھر بولوں گی، وہاں پہ بھی میں گھر بولتی تھی، گھر چلیں اس طریقے سے. تو بہت ان کا اچھا نظام تھا. حج پہ یا اس طرح جائیں تب سمجھ آتی ہے کہ یہ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اتنی دنیا جو ہے ایک جگہ پہ یہ کیسے آرگنائز کرتے ہیں. اتنا سخت نظام، اور اتنا جو ہے نا یہ ایک طریقے سے صفائی کا نظام لے کے ساتھ چلتے ہیں جس میں کسی کو کوئی دقت نہ ہو. اچھا جو ان کا بالکل تھا نا جس میں رہائش نہیں تھی، وہ والا حج جو تھا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ نہ لیٹنے کی جگہ تھی ان کے پاس، نہ گرمی میں نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ سونے کی جگہ تھی، اور نہ کھانے پینے کا کچھ نظام تھا. تو وہ سڑکوں پہ ادھر ادھر جس کو جدھر جگہ ملی انہوں نے گزاری. اس وجہ سے جو ہے حج پہ بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ کریں تو بہت ڈیتھ ہوئی ہیں. تو بس پھر ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے کیمپ کی طرف. اس کے بعد ہم لوگ پئیں گے چائے، اور انشاءاللہ کل کے لیے ہم جو ہے عرفات کے لیے جو ہے تیاری کریں گے. عرفات والے دن اتنی گرمی تھی نا، اتنی گرمی تھی. اچھا بہت زیادہ سختی سے چیکنگ کر رہے تھے. وہ آپ 3 ایک گلے میں ڈالنا ہوتا تھا، ایک ٹرین والا تھا ہاتھ میں ڈالنا ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک اور وہ لگا دیتے تھے. تو اس سے نا وہ اس کے اوپر بار کوڈ بنا ہوتا ہے جسے وہ اسکین کر کے آپ کو اندر جانے دیتے تھے. تو جن کا نارمل وہ جو کم پیسے والا پیکیج والا حج تھا ان میں ٹرین نہیں تھا، تو ان کے لیے بہت مشکل حج تھا. کیونکہ پیدل چلنا یہاں سے عرفات تک بس میں کیا بتاؤں. کیونکہ یہاں سے اسٹیشن سے ہمارا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ ہمارا جو شرکہ ہے بالکل اسٹیشن نمبر 2 کے پاس ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے. لیکن یہاں سے اسٹیشن کے ڈور تک اوپر تک جانے میں جو ہے نا ہم فل بیگ جاتے تھے. اچھا میں 6 عبایا لے کے گئی تھی، اور کیونکہ اندر تو پھر بھی جو بھی یوز ہو، میں پاکستانی کپڑے لے کے گئی تھی، کیونکہ پاکستانی کپڑوں میں بندہ نا زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اگر آپ جینز یا ٹائٹس وغیرہ ڈالتے ہیں تو پسینہ آ جائے تو ایسے نا خارش سی ہونے لگ جاتی ہے. پاکستانی کپڑے جو ہوتے ہیں وہ کھلے میں نے اسپیشل حج کے لیے الگ سے سلوائے ہوئے تھے، تاکہ اگر تھوڑا سا بھی بندہ ہلائے تو بندے کو ہوا تو لگے. کیونکہ اتنی گرمی تھی، اور سر کے لیے بالوں کو چھپانے کے لیے کیپ رکھی ہوئی تھی تاکہ بال نظر نہ آئے. ویسے ہی بال بہت چپک جاتے ہیں.
تو یہ ابھی شام کا ٹائم ہے، ہم نے کہا تھوڑا سا باہر نکل آئے، میں شام کو بھی دکھا دوں کہ کیسا منظر ہے مینا کا، کیونکہ کل تو جانا ہے ہم نے عرفات کی طرف انشاءاللہ تعالی العظیم، اور ایکسائٹیڈ بھی تھی، ابھی تک تو بہت ایکسائٹیڈ تھی میں کہ ہاں مشکل تو نہیں ہے، مشکل تو نہیں ہے، کیونکہ عمرہ کیا، عمرہ سے سیدھا ہم آگے ادھر جی۔ تو ہم یہاں پہ جی ہم لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے تیاری، ہم لوگوں نے جانا ہے اب عرفات کی طرف جی ہاں تو اب تیاری پکڑے، سب نے اپنا سامان کیا۔ اچھا ایک ان کا بہت اچھا جو طریقہ تھا، ہاں اس طرح ایک اور بات بتا دوں، اس طرح کے ہلکے کلر اگر آپ لیڈیز جا رہی ہیں تو ہلکے کلر جو ہیں عبایا کے پہن کے جائیں تو بہت اچھے رہتے ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ گرمی نہیں لگتی۔ بس جو سب لوگ تھے اب تیاری پکڑ رہے تھے، سب نے بیگ بک پکڑ لیا تھا، میں نے ویسے ہی بوتلیں جوس املی ڈال لیا تھا، کچھ بھی کام نہیں آیا کیونکہ سب کچھ تھا وہاں پہ۔ جب ہم عرفات میں گئے وہاں پہ بھی ہمارا کیمپ تھا، جو بہت بڑا کیمپ انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور ہم باہر نہیں بیٹھے، نہ پسینہ دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرم ہوا دیکھی، اندر ہی جیسے یہاں پہ تھا ویسے ہی ہمارا وہاں پہ بھی انہوں نے کیمپ بنایا ہوا تھا، اور جو ہے بہت اچھا تھا جی۔ تو ہم روانہ ہو گئے تو رش تو بہت زیادہ تھا یہاں پہ، کیونکہ جب جا رہے تھے اچھا بہت اچھا یہ ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ ساتھ جاؤ تو نا بہت اچھا رہتا ہے۔ یہ دیکھو ہمارے گروپ کے جو تھے گرین کپڑوں والے جو تھے، انہوں نے وہ پکڑے ہوئے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی ہاتھ کر رہا ہے کہ آپ ہاتھ اوپر کریں، کسی کے پاس وہ ٹرین والا ہے یا نہیں ہے اسکینر جو کرنا تھا، تو سب یہی دیکھ رہے تھے کہ اچھا ایک جگہ سے چیک نہیں، وہ دیکھے سامنے ایم بورڈ لگا ہوا ہے وہ، اور یہ ساتھ ہم اسٹیشن میں داخل ہو گئے، اتنا قریب تھا۔ جب ہم حج کا کر رہے تھے تو مختلف وہ کمپنیز جو ہیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم سب سے زیادہ یہ چیک کر رہے تھے کہ قریب ہمیں کون سا پڑتا ہے، کیونکہ اگر اتنا زیادہ نہیں چل سکتے، اس کے باوجود بھی میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، کیونکہ اچھا اور میں نے جوتا جو ہے نا اسٹرپ والا لے لیا تھا۔ اگر آپ لوگ جوتا حج کے لیے لیں تو اسٹرپ والا مت لیجیے، کیونکہ پاؤں جیسے چلتے ہیں تو فولڈ ہوتا ہے اور پسینہ آتا ہے، تو وہاں پہ نا درد ہوتی ہے، وہاں پہ مجھے زخم ہو گئے تھے، اور جو وہ پاؤں تھے وہ سوج جاتے ہیں، آخر میں مجھے جوتا بھی نہیں آ رہا تھا، بس یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور جاتے ہیں پھر اوپر سیدھا اس میں، اور جو ہے ہر کوئی یہاں پہ آگے جا کے سب کوئی اپنے اپنے لیے اور یہ چلے گئے۔ یہ ہے مینا کا منظر، اور یہ دیکھیں کس ترتیب سے خوبصورت طریقے سے لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا رش ہے، لیکن یہ رش تو 1% بھی نہیں تھا، جتنا رش جو ہے عام تھا۔ ان سب لوگوں نے جو ہے ٹرین کے ذریعے جانا ہے، بہت سی درمیان میں سے جو ہے نا وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اور غلطی سے ہو گئی ہیں، کیا کر سکتی ہوں، چلو جتنی بھی ہے اس کو بھی میں ایک ساتھ کمبائن کر لوں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا جی۔ تو ہم عرفات کا اب دیکھیں، میرے پاس جو کلپ تھا وہ کہیں ڈیلیٹ ہو گیا ہے مجھ سے، تو یہ کلپ جو ہے یہ ہم عرفات سے آ رہے ہیں واپس دوبارہ ٹرین کی طرف، اور ہم لوگوں نے جانا ہے مزدلفہ ہم جا رہے ہیں، مزدلفہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس نالج ہوگی۔ اچھا میں نے پہلے بہت سیکھا تھا، پیپر میں نہ جائیں گے، پھر ادھر جائیں گے، پھر یہ کریں گے، اچھا کچھ بھی کام نہیں آتا ہے ایسے، آپ کو پوائنٹس کلیئر ہونے چاہیے، باقی فلو میں جیسے جیسے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ جیسے کہ اب ہم مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے تو میرے ساتھ جو لیڈیز تھی کافی علماء تھی، ڈاکٹرز تھیں، وہ تھی جو یعنی کہ مجھے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں زیادہ پتہ ہے یا کہ، تو میں اس سے پوچھ لیتی تھی یہاں پہ کون سے نفل پڑھنے ہیں، کون سے کرنے ہیں، یہ دیکھیں ٹرین جا رہی ہے، اتنا رش تھا ٹرین میں 2 دفعہ بھی ہوش ہو چکی اچھا ایک لیڈی کو میں نے کہا کہ مجھے نا تھوڑی سی جگہ دے دیں، اتنی زیادہ گرمی تھی، گرمی نہیں سانس نہیں آ رہی تھی بہت زیادہ، تو وہ مجھے جگہ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں اس کی جگہ بھی میں بھی ہوتی تو میں بھی جگہ نہ دیتی، کہ خیر اتنی مشکل سے جو جگہ ملی تھی، خیر اس نے مجھے جگہ نہیں تھی، مجھے ایک جھٹکا لگ گیا، میں جا کے اس کے گود میں گر گئی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، گود میں پکڑ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور جو آدمی تھا وہاں پہ ساتھ کھڑا تھا، پہلے اس آدمی کے اوپر گری، وہ کوئی مصری ڈاکٹر تھا، وہ ساروں کو اٹھایا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، میں بالکل پیلی زرد ہو گئی، اور ساری سیٹ مجھے دے دیا آرام سے، لیکن خیر ہم 5 منٹ میں عرفات پہنچ گئے، وہاں پہ ہم نے ذکر اذکار کیے، 2 گھنٹہ سوئی بھی، آرام بھی کیا، اور پھر 2 نمازیں پڑھی،
ہوئی۔ تو اس کے بعد اب جی ہم روانہ ہو گئے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کیمپ کی طرف، یعنی کہ مزدلفہ۔ یہاں پہ بھی ان کا نظام بہت اچھا تھا۔ یہ دیکھا ڈفرینٹ کمپنیز کے جو ہیں اپنے جو ہیں بورڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا جو تھا یہ ایم جو لکھا ہوا ہے نا مشاری، یہ ہمارا ہے۔ اور انہوں نے اتنی اچھی سہولتیں دی ہوئی تھی، بیگس اور اتنی چیزیں دی ہوئی تھی نا کہ کبھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا سہولت دی ہوئی تھی۔ مطلب آپ گھر سے جاؤ صرف جوتا کپڑا لے کے جاؤ، اور کچھ بھی، اور احرام لے کے جاؤ، اور کچھ بھی لے کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کپڑے لے کے جائیں کیونکہ وہ زیادہ تر کام آتے ہیں۔ جی تو ہم پھر گئے ہم لوگ وہاں پہ مزدلفہ میں۔ وہ میرے پاس کلپ ہیں، وہ شاید میں آخر پہ ایڈ کر دوں، میرے پاس ہے، میں نے ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے۔ وہاں پہ میں نے کافی میموریز جو ہیں وہاں پہ ڈالی ہیں، کچھ ادھر کچھ ٹک ٹاک پہ، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ ہمیشہ میرے پاس سیو رہے، کیونکہ موبائل سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو ہیں وہاں پہ بھی ان کا نظام اتنا اچھا تھا، اور کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے آپ نے ٹائم گزارنا تھا، عبادت کرنی تھی، تو مزدلفہ میں جو ہے انہوں نے گدے بچھائے ہوئے تھے، چاہے 2-3 گھنٹے کے لیے جتنے بھی ٹائم پیریڈ تھا آپ وہاں پہ رہیں، وہ بھی آرام سے رہیں۔ کھانا پینا تھا وہاں پہ بھی، انہوں نے یہ سٹال لگائے ہوئے تھے، اور بالکل ہمارے قریب واش روم کی نہیں، اس کے ساتھ ہی کیمپس تھے، جو بہت اچھا تھا۔ جینٹس کا الگ تھا، ہمارا الگ تھا۔ وہیں پہ ہم نے اٹھائی کنکریاں، یہ کنکریاں بھی انہوں نے دی ہوئی تھی، پتھر جو تھے نا چھوٹے وہ بھی دیے ہوئے تھے، لیکن ہم نے وہاں سے اور بھی اٹھا لیے۔ تو پھر ہم اب جا رہے ہیں یہاں سے۔ کچھ لوگ جو ہے کیمپ میں چلے گئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں، جو ہے جمرات جانا ہے، وہاں پہ ہم نے کنکریاں ماری، تو یہ ہم جا رہے ہیں یعنی شیطان کو مارنے۔ یہ دیوار جو ہے نا، میں ہمیشہ سے جب بھی عمرہ میں جاتی تھی، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ وہ، یہاں پہ اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی کیونکہ کھلا تھا، اوپر سے وہ تھا، بہت ہوا جو نا کراسنگ ہوتی تھی، بہت اچھا تھا۔ تو اب ہم مارنے لگے ہیں شیطان کو کنکریاں۔ تو ایک لگ رہا تھا کہ بس اب کیمپ جائیں گے، کیونکہ اب بس ہو گئی تھی، اتنی بس ہو گئی تھی، یہاں سے آگے نہیں چلا جا رہا تھا مجھ سے بالکل بھی۔ پھر اس سے پھر 2 دن یہ ہم نے کیا کہ، اور تیسرے دن بھی ہمیں رکنا پڑ گیا، لیکن یہاں سے ہم نے کر کے پھر ہم گئے حرم پاک میں، جو کہ ہم نے کرنا تھا طواف، اور اس کے بعد قربانی ہونی تھی، ہم نے وہ کی۔ لیکن بس پھر آخر پہ جب ہم واپس آ رہے تھے، میں نے طواف کیا اچھے طریقے سے کیا، لیکن جب واپس آئی تو پھر میں راستے میں ایمبولینس کے قریب ہی گئی۔ تو انہوں نے، اچھا وہاں پہ کیا ہوا، انہوں نے مجھے ایک جو ہے آئس کا پیک نما چیز دی، کہ یہ انہوں نے میری گردن پہ رکھی، اور کیونکہ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی تو کبھی وہ سینے پہ رکھتے تھے، کبھی وہ سر پہ رکھتے تھے، اور کیپ بھی لی ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت تو مجھے اچھا فیل ہوا، لیکن اس کے بعد مجھے اتنا شدید سر میں درد کہ بے انتہا۔ یہ سب لوگ اب جا رہے ہیں، یہاں پہ اتنی مشکل نہیں تھی، کنکریاں مارو اور پھر آگے جانے اور آنے کے راستے الگ تھے، لیکن یہاں پہ جو سلوپ تھا نا، وہ بہت مشکل تھا۔ بندے کہتے ہیں پورا حج ہو جائے، لیکن وہ سلوپ جو اس کا یہاں جمرات کا ہے نا، وہ بہت مشکل تھا جی۔ تو پھر اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری، اور پھر ہم نے وہ کیا، لیکن واپسی پہ خیر ہو گئی، لیکن پھر بھی بہت بہت اچھا سفر تھا جی۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے لگایا ہے، یہ انہوں نے درمیان میں نا، یہ چھوٹے چھوٹے یہ اسپیشل فیل کروانے کے لیے کافی کچھ وہ کر رہے تھے، تو یہ انہوں نے عید کا دیا تھا، کیا کہتے ہیں، یہ عید مبارک دینے کے لیے ایک اسپیشل فیڈ کروایا تھا، اور پر لکھا ہوا تھا چاکلیٹس کھانے پینے۔ یہ میں اب اٹھا رہی ہوں اپنا، تو میں نے ایک چھوٹے سے کلپ بنا لیا، اور پھر اس طرح یہ دیکھیں، تو بس پھر یہ اس طریقے سے ہم ٹرین میں کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جو کہ پھر ہم نے یہ نیکسٹ ڈے ہے کیونکہ سب گنجے ہو چکے ہیں، قربانی ہے، عید ہو چکی ہے، اور بس اب سب لوگ جو تھے نا، صرف شیطان مارنے جاتے تھے اور پھر آ جاتے تھے، اور لاسٹ پہ رہتا تھا طواف وداع، وہ بھی مکمل عمرہ تھا، اس کو پہلے کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے دوبارہ جدہ گئے، اور جدہ میں جو ہے میں وہ کلپ ڈالوں گی، اللہ کرے اس پہ کاپی رائٹس نہ آئے، تو بہت اچھا انہوں نے جو ہے کیا ہے، میں ڈالتی ہوں، آئی ہوپ کہ انہوں نے یوٹیوب پہ نہ ڈالا ہو تو میرے کاپی رائٹ نہ آ جائے، تو وہ بھی میں ڈالتی ہوں، ان کی پوری فلم ایک بنائی ہوئی ہے، تو کچھ کلپ جو ہیں
میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بھی شیئر کروں گی۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے حج کا سفر بہت 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 اچھا رہا، اور بس یہ ہم جا رہے ہیں جمرات سے حرم پاک کی طرف، آخری جو ہے طواف وداع کرنے، اور رات کے بج رہے تھے 3۔ اچھا وہاں پہ 1 گھنٹہ بھی مل گیا تو سمجھو بہت بڑا کام ہو گیا کہ آپ کو 1 گھنٹہ مل گیا یہاں سے۔ اچھا جو سچی ٹیکسیوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، 4-4 5-5 ہزار پر ہیڈ جو ہے، ہزار ریال، یہاں سے وہ سامنے ٹاور نظر آ رہا ہے وہاں تک جو ہے ہزار ریال لے رہے تھے جی۔ تو پھر ہم نے یہاں راستے میں ہی نماز پڑھی، اور پھر ہم لوگوں نے طواف وداع بھی کیا، اور پھر جو ہے ہم آگے اپنے کیمپ میں۔ ہاں جی، جب تھوڑی سی وائس جو ہے آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو اس طریقے سے وہ ہر جگہ پہ وہ سمجھا رہے تھے، اس طریقے سے انہوں نے بہت اچھے سے پکچرائز کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور کیسے انہوں نے سفر جو ہے، میرے پاس ہاف ہے ان کا، تو میں وہ ہاف آپ لوگوں کے ساتھ شو کروں گی، تو باقی کا آپ دیکھیں کیسے ہیں۔ زورتك هناء وسرور واسمك في قلبي محفور صاغته حروف من نور صاغته حروف من نور كم يشهد صحنك توبا۔ اور جو روم تھے وہ اس طریقے سے بڑی طریقے سے روم تھے، اور اس طریقے سے وہاں پہ جو ہے استقبال ہوا گاوا سے، اور پھول بھی دیے، اور ایسے جو آنر تھے وہ راستے میں کھڑے رہے، اور اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا، اتنا اچھا کہ کیا بتاؤں۔ اور تو پھر آئس کریم وغیرہ باقاعدہ آپ کو جگہ تک چھوڑ کے آتے تھے، یعنی کہ اللہ سب کو کروائے، میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ سب کو کروائے۔ یہاں پہ منٹ پہ وہاں پہ اتنے علماء کرام تھے جو آتے تھے، اردو والے الگ تھے اور عربی والے الگ تھے، جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے تھے کہ یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے۔ نمازیں سن رہے تھے، قرآن اندازیاں ہوتی تھیں کہ آپ دعا کریں، اب یہ والا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ اس طریقے سے بیٹھیں، یعنی کہ بہت ہی اچھا گائیڈ کیا ہے۔ ایسے اپنی جماعت ہوتی تھی، ہر چیز کی سہولت انہوں نے رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے۔ اقبلت اجر خطاياي وتركت وراي دنياي وتوسلت الى مولاي ليفوز بحج مبرور ليفوز بحج مبرور۔ جی، تو یہ راستے میں انہوں نے پاپ کارن رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے والے بھی، چاٹ وغیرہ بھی، اور سب سے بڑی جو چیز تھی نا، یہ اتنی خوبصورت طریقے سے آپ کو اسمائل کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ تو یہ اب بوفیا دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ صرف ایک چیز نہیں، سے باقاعدہ منسٹری آتی تھی، چیک کرنے آتے تھے، آنر آتے تھے جو اس شرکا کے تھے، ڈاکٹر تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، گروپ تو ابھی بھی ہے، وہ باقاعدہ آتے تھے، چیک کرتے تھے کہ کھانے میں کیسے ہے، صفائی کتنی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کتنی اچھے طریقے سے۔ اچھا، اور ہر دن کی ڈیکوریشن الگ ہوتی تھی، ڈیکوریشن کے حساب سے جو ہے وہ کھانے وغیرہ بنتے تھے، اور دیواروں پہ ڈیکوریشن ہوتی تھی، غبارے لگتے تھے، اور اس طریقے سے نا انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہوا تھا۔ اور ابھی میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے سب وہ یاد آ رہا ہے، سوپ اور سی فوڈ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں پہ انہوں نے کتنا اچھے طریقے سے نا سجایا ہوا ہے، اور کوئی نہیں تھا کہ آپ کتنا کھاؤ کتنا نہیں۔ تو یہ دن اب سٹارٹ ہو گیا ہے عرفات کا دن۔ وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام الدعاء الذي يجاب فمدوا لرب اليدا۔ اچھا، اس طریقے سے وہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کو چھوڑ دیا تو وہ بورڈ جو ہوتا تھا، اور ہمیں سب کی پہچان تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کی جو ہے نا پیچھے سے اور ایم لکھا ہوا ہے، تو میں بھی آئی ہوں تھوڑی سی، تو کیا کہتے ہیں، وہ سب کے ایم لکھا ہوتا تھا، جسے دور سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہیں ہمارے کیمپ والے ہیں، اور کیپس تھی ان پہ ایم، چھتریاں ان پہ ایم، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ نا ہر چیز بھی یعنی کہ ایم میں اشارے لکھا ہوا تھا، جس سے نا آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے ڈھونڈنے میں آپ کو نا کوئی بھی مشکل ہو۔
تو بس اس طریقے سے ہم لوگوں نے کیا حج کا سفر، اور جو کہ بہت ہی خوبصورت سفر تھا۔ اللہ سب کو کروائے، اور بہت ہی پیارا سفر تھا، اور اللہ سب کو بلائے۔ اور یہ دیکھو ہاں، میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، بادل لگے ہوئے تھے، اور اس دن پھر جو ہے بارش بھی ہوئی تھی۔ حج میں بارش ہوئی تھی، لیکن یہ بہت زیادہ گرمی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو حج کا سفر تھا وہ اتنا حسین تھا کہ وہ فلو میں چلتا رہا۔ تنگ بندہ، میں یہ نہیں کہتی حج سے تنگ آ جاتا ہے بندہ نا، اس سے چل کے، اور یہ اس سے گرمی سے، ہپس سے ریسٹ نہیں ہوتا، تو اس سے تھوڑا سا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی چیز کا نام جو ہے حج ہے۔ اور دیکھتی پہلے اتنا انتظار کیا، میری وش تھی 3، میری خواہشیں تھیں 3 کہ 4 تھیں، اس میں سے 2 ایک میری جو ہے ابھی رہتی ہے، اور وہاں سے میں ایک اور دعا کر کے نکلی تھی حج سے، کہ وہیں سے میں نے مانگی، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم۔ کیونکہ میں نے حج کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جیسے بندہ بھی حج کر سکتا ہے، اور میں نے سوچا اس سال، اور اسی سال اللہ نے مجھے بلا لیا۔ تو مجھے بالکل بھی اس بات پہ یقین نہیں ہے، اور میں بالکل یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اتنی آسانی سے میں حج کر لوں گی، کیونکہ میں جو ٹی وی پہ دیکھتی تھی، میں کہتی تھی وہ بہت مشکل حج ہے، اور میں اسی وجہ سے بیمار بھی ہو گئی تھی جانے سے پہلے، کہ میں نا بیمار ہو جاؤں گی، میں نہیں کر پاؤں گی، بہت مشکل ہوگا۔ لیکن اتنا اللہ نے رحم کیا نا، اور وہ اللہ نے میرے پہ وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں کہ میں اس طریقے سے حج کروں، اور بس اللہ اتنا ہی بوجھ بندے کو دیتا ہے جتنا بندہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بس پھر یہ ہمارا تھا آخری صبح، جو کہ صبح ہم نے کی، اور اس کے بعد یہ ہم نے چلے جانا تھا اپنے اپنے گھروں میں، اور بہت خوبصورت اور حسین سفر تھا۔ اور پتہ نہیں اگلے حج پہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن مجھ سے کافی جو ہیں کلپس جو ہیں وہ ڈیلیٹ بھی ہو گئیں، اور جو شرکے والی ہیں وہ میں ایڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ آئی ہوپ کہ اس سے وہ کاپی رائٹس نہ آئے۔ ایک طرح سے میں اپنی میموری بھی رکھنا چاہتی ہوں، اگر وہاں سے کچھ کاپی رائٹ آتا ہے تو یہ ایک مووی کی شکل میں میرے پاس جو ہے میرے حج کا سفر ہوگا۔ بہت کچھ ڈیلیٹ ہو گئے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں، تو ایک دن میں لگی ہوئی تھی موبائل کو ویڈیوز ہٹانے میں نے نا کافی چیزیں جو ہے نا ڈیلیٹ کر دی، اور اس وجہ سے نا اس چیز کا دکھ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جتنا ہے میں اسے سنبھال کے رکھوں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بلائے۔ اور ایک بہت ہی پیاری چیز آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں، یہ دیکھیں حج پہ ایک بابا بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت طریقے سے کر رہے تھے، میں بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن جب میں ان کو دیکھا میں نے کہا دیکھو کتنے اچھے سے کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت جو ہے حج تھا۔ یہ لاسٹ شیطانوں والا کلپ آ گیا، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، لیکن بس آگے پیچھے ہو گیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بس کیونکہ نا جس طریقے سے ساتھ ساتھ کمبائن نہ کرتے جاؤ تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ جو ہے فیڈ بیک بھی دیا، انہوں نے دیواروں پہ لکھنا تھا جس کو جو آتا تھا، یعنی جس طرح انہوں نے فیل کیا اور وہ انہوں نے لکھا، اور پھر میں نے بھی لکھا کیونکہ مجھے اچھا لگا تھا، اور سب نے کسی نے لکھا، کسی نے نہیں لکھا، کوئی عربی میں تو کوئی اردو میں، جس کو جو آتا تھا۔ ظاہر ہے یہ کمپنی کو فیڈ بیک جاتا ہے، تو انہوں نے جو ہے کیا۔ بس پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے حج کا سفر بہت پیارا لگا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ بلائے، اور ہر انسان کو موقع ضرور ملنا چاہیے، اور میری دعا ہے ہر انسان کو موقع ملے، کیونکہ یہ سفر جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ اور اگلا حج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں لاسٹ گرمی کا حج ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے گرمی کم ہوگی حج پہ، تو میری دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بلائے، اور بہت خوبصورت سفر آپ لوگوں کو یہ نصیب کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ لوگوں کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ وہاں سے میں جب تھی، وہاں سے میں ایک دعا کر کے نکلی تھی، اور مشکل دعا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے اللہ مجھے نوازیں گے جو میں نے مانگا ہے وہاں پہ، اور اللہ سب کی دعائیں قبول کریں، منظور کریں۔ وہاں پہ جس نے جو مانگا، جس کے لیے مانگا، اللہ سب کی دعائیں قبول کرے، اور میری بھی دعا کیجیے کہ میری بھی دعا قبول ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ